बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वो दोस्तों आप जो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वाबस्ता है, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं। दुआ को अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं जनाब वहीद खान साहब, जो कि इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के प्रेस सेक्रेटरी भी हैं और फैसल टाउन ग्रुप के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और उनके पास एक बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत इनके पास डील आई हुई हैं, जिसकी वजह से हमने आज इनको मदऊ किए हैं, इनसे आज टाइम लिए हैं कि आज हमें उस डील के बारे में बताएं। वहीद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डील के बारे में बताने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो रिजवान साहब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान खुसूसन इस्लामाबाद रावलपिंडी के रियल इस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसमें आप अच्छा काम करते हैं। और मैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट की एसोसिएशन की तरफ से भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप जैसे नौजवान जो सोशल मीडिया पे रियल इस्टेट इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, तो आपका एक अहम किरदार है। इसी तरह रिजवान भाई, जैसे फैसल टाउन की आपने बात की, B1 की, उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ फैसल टाउन के बारे में। फैसल टाउन की जो लोकेशन है वो मेन मोटरवे इस्लामाबाद मोटरवे, दूसरी साइड पे मेन फतेह जंग रोड और तीसरी साइड पे मेन श्रीनगर हाईवे के साथ वाक़िया है। और चौथी तरफ जो है वो आपका मेन जो सीडीए का सेक्टर है G17, उसके साथ ये लिंक करता है। फैसल टाउन के बारे में मज़ीद बताना चाहूँगा रिजवान साहब। फैसल टाउन A, B, C ब्लॉक पे पहले मुश्तमिल था। अभी एक नए ब्लॉक का इजाफा हुआ जिसको हम B1 ब्लॉक कहते हैं। B1 ब्लॉक जो है वो B के साथ बिल्कुल क्या जुमला कहना पड़ता है, ये बी को एक्सटेंशन कह सकते हैं, बी का एक्सटेंशन है, बी का एक्सटेंशन कह सकते हैं। और B1 की दूसरी लोकेशन साइड पे बनती है जो पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, उसका जो 2 प्लाजा है उसके लेफ़्ट साइड पे। जब आप पेशावर से आते हैं, आपके नाजरीन जो सवाबी, मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप पेशावर मोटरवे से आते हैं, जैसे इस्लामाबाद का 2 प्लाजा आता है, उसकी लेफ़्ट साइड पर ये B1 है। और इसी तरह B1 की जो बैक साइड है वो मेन कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे के साथ है। और साथ में 6 से 7 मिनट की मुसाफत पे न्यू एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी तरह रिजवान साहब, फैसल टाउन का जो A, B, C ब्लॉक है, वहाँ पे A ब्लॉक में 7 मरला, 10 मरला और 40-80 और कनाल के प्लॉट पे मुश्तमिल है। इनकी प्रोसेस के वाले से थोड़ा गाइड करें। जी, उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रिजवान साहब, A ब्लॉक में सबसे कम साइज़ जो है वो 30-60 है, 35-70, 40-80 कनाल के हैं। वहाँ पे 30-60 का रेट अभी जो मौजूदा है कैश पे 1 करोड़ 20 से लेकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक है। 30-60 का प्लॉट? जी सर, 7 मरले का। जी। इसी तरह C ब्लॉक जो है उसमें वहाँ पे 5 मरले का साइज़ भी मौजूद है। 5 मरले का रेट जो है वो 80 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख तक भी है वहाँ पे मौजूद। और इसके साथ ही B ब्लॉक में 30-60 का साइज़ है, 5 मरले का साइज़ नहीं है, वो भी 90 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 तक वहाँ पे रेट है। तो ये C ब्लॉक, A ब्लॉक और B ब्लॉक के बाद पहली दफ़ा जो है उसमें B1 में 5 मरले का साइज़, 7 मरले का और 10 मरले का साइज़ है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन जो डील है ना, ये ऑलमोस्ट 2017 में आई थी। उसके बाद 5 मरला की डील C ब्लॉक के बाद कोई डील नहीं आई। तो ये क्लाइंट के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि देखिए आप एक गैरेंटेड कम्युनिटी सोसाइटी, जिसका एक इस्लामाबाद के अंदर बड़ा अच्छा नाम है, एक बड़ा अच्छा अदारा है, चौधरी मजीद साहब एक ब्रांड है इस्लामाबाद के अंदर। और देखिए तमाम सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट का प्लॉट जहाँ पे फ्लो हो, जहाँ पे एंड यूज़र ज़्यादा आ रहा हो, जहाँ पे घर बनने की बैक होने की सूरत आखिरी अपना हल के अंदर हो, तो वहाँ पे मेरे हाल में इंस्टॉलमेंट का प्लॉट मिलता नहीं है। तो बड़ी खुशनसीबी है क्लाइंट के लिए। तो सर, इसके अंदर आप क्लाइंट को क्या ऑफर कर रहे हैं? इसके अंदर डाउन पेमेंट के वाले से थोड़ा सा गाइड कर देते। हमारे जो मेंबर हैं, हमारे दोस्तों बाब हैं जो कि घर बनाने वाले, ख्वाहिश बने, ये एंड यूज़र का प्लॉट है, ये नो इन्वेस्टर का प्लॉट है, जिसने घर बनाना उसके लिए अच्छी चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा गाइड करें कि डाउन पेमेंट के वाले से थोड़ा मैं बताएं। जी रिजवान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है। और एक चीज़ की और मैं वजाहत कर दूँ, 2017 के बाद 5 मरले का साइज़ नहीं आया है। और एक और वजाहत कर दूँ, ये भी आखिरी दफ़ा है। अच्छा, इसके इसके बाद जो फ्यूचर में C1 के बारे में शायद आपके नाजरीन के इल्म होगा, वो 2 से 3 साल के बाद आएगा। लेकिन कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट करने जा रहा है। जी सर, जो है जी सर, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं, वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद आना है। अभी उसकी कोई बुकिंग नहीं है। और दूसरी, हमारे जो फैसल टाउन के चेयरमैन है मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उसने वाजे कहा है कि 2 से 3 साल के बाद आएगा। और वहाँ पे कम से कम साइज़ जो है वो 40-80 और कनाल से शुरू होगा। 40-80 कनाल और 2 कनाल के होंगे। तो आखिरी दफ़ा मौका है 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने का फैसल टाउन फेज़ 1 में। और थोड़ा सी मज़ीद मैं बताना चाहूँगा फैसल टाउन के बारे में। मैं दावा करने लगा हूँ, फैसल टाउन रावलपिंडी को भी छोड़ दे, पूरे पाकिस्तान में ऐसा टाउन या सोसाइटी मुझे बता दे कि इस तरह जैसे फैसल टाउन में 6 खूबसूरत मसाजिद बने
اور وہاں پہ الحمدللہ فٹ بال گراؤنڈ آپ دیکھیں, وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم چیک کریں, وہاں پہ آپ پارک, اسکول کی بات کیجئے تو سپر نووا اسکول, قرطبہ اسکول, حنیف میڈیکل کمپلیکس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں رضوان صاحب, پچھلے دنوں ایک میرے کلائنٹ تھے, اس کو جب میں نے وزٹ کرایا تو انہوں نے کہا کہ جب اسکول, ہاسپٹل اور پارک کا وزٹ کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ٹاؤن سے باہر نکلنا, اگر میں 20 سال بھی نہ نکلوں اس ٹاؤن سے تو مجھے ضرورت باہر محسوس نہیں ہوگی ٹاؤن سے نکلنے کی. یعنی آپ باہر سے نکلے تو سامنے موٹر وے, جی بالکل کشمیر ہے بالکل ساتھ ہیں. تو سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں نے بھی ہم نے کافی عرصہ دراز سے کام کرا ہے, تو الحمدللہ چودھری مجید صاحب کی ایک بڑی خاص بات ہے, سی ڈی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دی. سی ڈی اس لیے چھوڑا ہے کہ ابھی سی ڈی کے نئے جتنے بھی ایریاز, نئے ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں, نئے سیکٹرز بنے ہیں, اس کے اندر نہ تو فٹ بال گراؤنڈ آ رہے ہیں, نہ ان کے سروسز اس طرح کی دی جا رہی ہیں. آپ I-16 کو دیکھ, I-14 کو دیکھ لیں, I-15 کو دیکھ لیں, آپ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا G15 G14 کو دیکھ لیں, G13 کو دیکھ لیں, تو وہاں پہ اگر دیکھا تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے سروس, جہاں فٹ بال گراؤنڈ مل رہے ہیں, وہاں پہ نہ آپ اس کے بڑے پارکس مل رہے ہیں, نہ بڑے آپ کو سروس ایریاز مل رہے ہیں. تو ماشاءاللہ نہ اس طرح کے ہائی لیول کے سکولز ہیں, نہ اس ہاسپٹلز ہیں. ہاسپٹل بھی آپ کو یا تو آپ کو ایفیڈ پہ جانا پڑتا ہے, یا پیمز میں جانا پڑتا ہے, یا باقی تو کمیونٹی سروسز جو ہوتی ہیں نا وہ NCR کے لیے بے مثال ہوتی ہیں. سروسز سب سے بیسک فاؤنڈیشن ہے, آپ کا اسکول, آپ کا ہاسپٹل, آپ کے بچوں کے لیے پارک, یہ سروس ہے. تو ماشاءاللہ چودھری مجید صاحب اس معاملے میں بڑے بہت اچھا کردار. جی رضوان صاحب بالکل اسی طرح ہے. اور ہمارے جو چیئرمین ہیں فیصل ٹاؤن کے چودھری عبدالمجید صاحب, اس کا اپنا پہلا پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 1 ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو آپ کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید صاحب کو 35 سال کا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے E11 سے شروع کیا تھا. E11 میں سب سے پہلے جو پلاٹ دیا تھا 2 لاکھ روپے کا دیا تھا, کنال کا پلاٹ, وہ ابھی 18 کروڑ سے لے کر 25 کروڑ روپے کا ہے. پچھلے دنوں میں نے پلاٹ بیچا 19 کروڑ روپے کا بیچا ہے, میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. جی اسی طرح ہے. اور اسی کے ساتھ رضوان صاحب آپ B17 دیکھ لیں, F17 دیکھ لیں, ملٹی آرچڈ کے نام سے انہوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصل ٹاؤن فیز 1 کا انتخاب کیا ہے. 12 سے 13 پروجیکٹ کی ہسٹری ان کے پیچھے جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, اس کے بعد یہ اس طرف آ رہے ہیں اور مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس لیول کا اسلام آباد میں کوئی ڈیولپر نہیں ہے جس نے 12 سے 13 پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوں آلموسٹ. جی بالکل. رضوان صاحب جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, ایک ٹاؤن یا سوسائٹی میں کامیابی کے سب سے 3 بڑی وجوہات ہوتی ہے. ایک وہ کون بنا رہا ہے, جیسے اسلام آباد راولپنڈی میں آج سے 1.5-2 سال پہلے ایک سوسائٹیوں کے جال بچھا دیے گئے تھے. ہر طرف جو ہے جن کا سر پاؤں نہیں تھا. باقی میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, مناسب نہیں ہوگا میرے لیے, لیکن کافی سینکڑوں کے حساب سے سوسائٹیاں آئی. آج وہ سوسائٹی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت سوسائٹیاں موجود ہیں, ان کے جو مالکان ہیں یا اونرز ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں. کوئی دبئی میں ہوگا, کوئی یورپ میں ہوگا. یہ ایسی سوسائٹی ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے ریئلٹرز, پورے اسلام آباد کے راولپنڈی کے ریئلٹر کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. سر آپ نا اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن کے ممبر ہونے کے بجائے ان کی تصفف سے آپ بتائیں کہ آپ جو اینڈ یوزر اس کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ نے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, آپ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے سیکرٹری بھی ہیں نا, تو آپ پیغام دیں ڈیلرز حضرات کے لیے بھی کوئی ایک پیغام جاری کریں, اور جو ہمارے ممبر ہیں, جو انویسٹر ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو لوگ جو کہ اب بچوں کی جمع کنجی ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں تو وہ غلط ہاتھوں لگتی ہیں, تو اس کے لیے ایک اہم پیغام جاری کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس آ سکے کہ ہمیں کس ایریے میں کیسے کون کون سی چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, تب جا کے ہم انویسٹ کرنا چاہیے جس میں لاس ہونے کے چانسز کم ہوں. جی رضوان صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, اور میں یہ چاہ بھی رہا تھا کہ یہ آپ کے توسط سے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا چینل جو ہے ایک مشہور چینل ہے اور ایک برانڈ ہے آپ, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام ضرور دیں. میں اپنے معزز جو ہمارے ریئلٹرز ہیں پورے پاکستان کے, ان کو, اور اس کے ساتھ پورے پاکستانی قوم کو, اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو, کیونکہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم ریئلٹر اپنے کلائنٹ کی وجہ سے ہے, ہماری حیثیت بھی کلائنٹ کی وجہ سے ہے, اور خصوصاً ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 2-3 سال پہلے جو فارم اور فائل کا دھندا چلا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان تھے. تو میں یہ ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف فیصل ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں, کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ کام کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں یا پلاٹ لیتے ہیں, خریدتے ہیں, تو سب سے پہلے NOCs وغیرہ دیکھیں. الحمدللہ فیصل ٹاؤن فیز 1 کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. فیصل ٹاؤن فیز 1 کا LOP, فیصل ٹاؤن فیز 1 کا PP1 پلاننگ پرمیشن 1, پلاننگ پرمیشن 2, فائنل NOC RDA سے اپرووڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور دعویٰ کرنے لگا ہوں, پورے اسلام آباد راولپنڈی میں پہلی سوسائٹی فیصل ٹاؤن فیز 1 ہے جو RDA سے انہوں نے اپنے پلاٹ مارگیج کرائے تھے NOCs وغیرہ کے لیے, وہ بھی واپس ان کو مل گئے. یعنی RDA نے, جی بالکل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, یعنی RDA نے بھی یہ تسلیم کر دیا کہ جو ہم نے NOC دیا تھا سوسائٹی کو, جو پارک, اسکول, ہاسپٹل, انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے, اور انہوں نے 100% پورا کیا, اس وجہ سے انہوں نے دیا. یہ آپ RDA سے آپ انتظامیہ سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح رضوان صاحب میں واپس آنا چاہتا ہوں B1 کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے تھے.
فیصل ٹاؤن اے بلاک، بی بلاک اور سی بلاک میں بھی مکانوں کا کوئی لینا چاہتا ہے یا کوئی شاپس لینا چاہتا ہے، وہاں پہ بڑا زبردست رینٹ کا ویلیو بھی بڑی اچھی ہے. اسی طرح سی بلاک میں، اے بلاک، بی بلاک میں مکانات کا کام، پلاٹ کے سیل پرچیز کے لیے بھی میں آپ کے چینل سے ہی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ رضوان صاحب سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ. اور اسی طرح اگر کوئی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتا ہے نا رضوان صاحب، آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین، آپ کے چاہنے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 3 سائز کی بکنگ تھی، 5 مرلہ جسے ہم 25-50 کہتے ہیں، 30-60 7 مرلہ، اسی طرح 35-70 کی. لیکن اس میں ایک وضاحت کروں رضوان صاحب، جو 10 مرلہ کی بکنگ ہے وہ کلوز ہو گئی ہے. 10 مرلہ کی بکنگ ماشاءاللہ صرف 2 دن کے اندر اندر بکنگ کلوز ہو گئی ہے. اب صرف 2 بکنگ اویلیبل ہے، 5 مرلہ اور 7 مرلہ. اور اسی کے ساتھ مزید میں کہنا چاہوں گا یہ بھی 5 دن 6 دن 4 دن جو محدود سی بکنگ تھی، ٹوٹل 200-250 بکنگ تھی، جس میں سے 80-85% الحمدللہ کلوز ہو چکی ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین سے اور اپنے ریئلٹر سے گزارش کروں گا کہ رضوان صاحب سے ضرور رابطہ کریں. 5 مرلے کا جو سائز ہے اس کا ٹوٹل ریٹ ہے 80,20,000 روپے رضوان صاحب، اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 24,20,000. باقی جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ 2.5 سال کے انسٹالمنٹ پہ ہے. لیکن ایک اور چیز کی میں وضاحت کر دوں، الحمدللہ 4 دن پہلے اب REC کی میٹنگ میں ہمارے چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ B1 میں بکنگ آپ آج کرتے ہیں 24,20,000 دیتے ہیں، باقی جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ 2.5 سال کا ہے، لیکن 30 اپریل تک پلاٹوں کا پوزیشن ملے گا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی 5 مہینے کے اندر آپ کو قبضہ ملے گا. قبضہ مل، بڑی بات ہے جی. 2.5 سال کے انسٹالمنٹ اور آپ کو قبضہ ملے گا 5 ماہ میں. بڑی بات ہے جی، بڑی. اسی طرح 30-60 کا ریٹ جو ہے 1,10,20,000 اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے صرف اور صرف 33,20,000 روپے. اور اس میں بھی وہی میں عرض کرنا چاہوں گا رضوان صاحب آپ کے چینل کے توسط سے کہ آج بکنگ کریں، رضوان صاحب سے رابطہ کریں، 5 مہینے کے اندر قبضہ اور 2.5 سال کے آسانی کے ساتھ پہ. انشاءاللہ. تو ناظرین محترم، وحید خان صاحب کا ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، فیصل ٹاؤن گروپ کے حوالے سے گائیڈ کیا. اور آپ لوگوں کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اچھا موقع ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے. آپ فیصل ٹاؤن کا ایک دفعہ، میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ فیصل ٹاؤن کو وزٹ کریں، فیصل ٹاؤن کی سروسز دیکھیں، فیسلٹیز دیکھیں، اور دیکھیں کہ فیصل ٹاؤن گروپ نے اپنا پروجیکٹ بنایا کیسے ہیں. وہ بیسک فاؤنڈیشن ہے، اسی کو دیکھیں. انشاءاللہ میرے خیال میں آپ وزٹ کریں گے تو آپ واپس نہیں جائیں گے، پلاٹ لیے بغیر نہیں جائیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے. تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کو کیوری فیصل ٹاؤن کے حوالے سے، فیصل ٹاؤن فیز 1، فیصل ٹاؤن فیز 2، فیصل ہل، فیصل مارکیٹ سٹی، ایوری تھنگ جو بھی فیصل ٹاؤن کے گروپس کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمیں ویب سائٹ ہماری ہے propertiespakistan.com.pk، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اینی ٹائم آن ہوتا ہے. انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.